والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہستی پر جامعہ اظہار۔ حضرت سیدنا امام اعظم کا ندامت محسوس کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک دفعہ ہنسی کی اور آج تک اس کی وجہ سے نادم ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ میں نے عمرو بن عبید تدریس سے مناظرہ کیا۔ جب میں نے اپنی فتح محسوس کی تو ہنسی آئی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ علمی گفتگو میں ہنسی عجیب ہے، میں آپ سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر ندامت محسوس کی۔ اگر مجھے ہنسی نہ آتی تو میں اس میں اپنی بات منوا لیتا اور اس میں میرا علمی بھلا ہوتا۔ عبداللہ عابد کا فرمان بحکمت انعام۔ حضرت محمد بن عبداللہ عابد فرماتے ہیں کہ جو فضول چیز کو دیکھنے سے اجتناب کرتا ہے اسے خشیت الہی کی عنایت حاصل ہوتی ہے، جو تکبر سے منہ موڑتا ہے اسے عاجزی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جو بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرتا ہے اسے حکمت نصیب ہوتی ہے، جو کھانے میں قناعت کرتا ہے اسے حلاوت عبادت نصیب ہوتی ہے، جو مزاح ترک کرتا ہے اسے تازگی میسر آتی ہے، جو ہنسی چھوڑتا ہے اسے ہبت دو بدو ملتا ہے، جو رغبت چھوڑتا ہے اسے محبت کی توفیق ہوتی ہے، جو دوسروں کے معاملات کی جاسوسی چھوڑتا ہے اسے اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ہوتی ہے، جو صفات خدا بندی میں تو ہم تر کر دیتا ہے تو اسے شک اور نفاق سے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ نیز مدرجہ ذیل آیت کریمہ کے ضمن میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونے کی تختی تھی جس میں 5 سطور درج تھیں۔ پہلی سطر میں تھا، اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے اور کیسے خوشی مناتا ہے، اور دوسری سطر میں مرقوم تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو دوزخ پر یقین رکھتا ہے اور پھر ہنسی کرتا ہے۔ تیسری سطر میں تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو قدر پر یقین رکھتا ہے اور پھر غمزدہ رہتا ہے۔ چوتھی سطر میں لکھا تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا فانی ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اسے دنیا والوں پر بدلتا رہتا ہے اور پھر راحت میں بھی رہتا ہے۔ اور پانچویں سطر میں لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پیج آگے کیجیے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن امر آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہنستا ہے، اور اگر وہ غافل نہ ہوتا تو کبھی نہ ہنستا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشی طلب کر جس میں حزن نہ ہو، ایسا حزن طلب کر جس میں فرط نہ ہو، جب حصول جنت کا ارادہ ہو تو دنیا میں غمگین رہے، خوشی سے مت ہنس تاکہ تجھے جنت کی وہ خوشیاں حاصل ہوں جس میں غم نہ ہو۔ دل کو سخت کرنے والی چیزیں۔ یاد رہے کہ 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، پہلی بلا وجہ ہنسنا، دوسری بھوک کے بغیر کھانا کھانا، اور تیسری بیہودہ گفتگو کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ ابراہیم نقوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ اس کے پاس والے ہنسے تو اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور یہ ناراضگی پاس بیٹھنے والوں کو بھی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ بات کرتا ہے تو اسے بھی رحمت الہی نصیب ہوتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تقوی اختیار کیجئے تاکہ تمام لوگوں سے زیادہ عابد بن جائے، قناعت اختیار کیجئے تاکہ تمام لوگوں سے زیادہ شکر کرنے والا ہو جائے، لوگوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، پھر تو کامل مومن بن جائے گا۔ کم ہنسنا چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
حضرت اخنف بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، مذاق کرنے والا لوگوں میں کم تر ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کام کو زیادہ کرتا ہے، پیج آگے کیجیے گا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، مذاق کرنے والا لوگوں میں کم تر ہو جاتا ہے، اور جو شخص جس کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اس سے پہچانا جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی بہتر ہے۔ آفات کہکا، حضرت بقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کہکا مار کر ہنسنے سے 8 آفات رونما ہوتی ہیں۔ پہلی، صاحب علم و عرفان تیری مذمت کرتے ہیں۔ دوسری، بیوقوف اور نادان تجھ پر بہادر بن جائیں گے۔ تیسری، اگر تو نادان ہے تو تیرے نادان پن میں اضافہ ہوگا، اگر تو عالم ہے تو تیرے علم میں نقص واقع ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عالم ہنستا ہے تو اس کے علم کا کچھ حصہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے گناہوں کو فراموش کر جاتا ہے، اور پانچویں، آنے والے وقت میں گناہوں پر بہادر بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب تو ہنستا ہے تو تیرا دل سخت ہو جاتا ہے۔ چھٹی، اس سے موت اور آخرت کے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ ساتویں، جو تیرے ہنسنے پر ہنسے گا اس کے گناہ کا بوجھ تجھ پر ہوگا، اور جو شخص ہنسی کو پسند کرتا ہے وہ بالآخر روئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس کم ہنسو اور کثرت سے رو، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا کا معنی یہ ہے کہ دنیا مختصر ہے، اس میں جس قدر چاہو ہنس لو، لیکن جب بارگاہ الہی میں پہنچو گے تو ہمیشہ کے لیے روتے رہو گے۔ یہی وہ کثرت سے رونا ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول ہی بہتر جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بے جا کے ہنسنے سے، بے جا کے باتیں کرنے سے، بے جا کھانے پینے سے، یعنی وہ چیزیں جو تمام دلوں کو مردہ کرتی ہیں، ہم نے جیسے کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کو، آخرت کو، اور جہاں پہ ہماری منزل ہے اس کو زیادہ زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، ہمیں اہل ایمان والی صفات سے نوازے۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے کل کی تفسیر کا خلاصہ تھوڑا بتا دیں تاکہ ہم اس سے پھر آگے چلیں۔ جی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جو لوگ کسی معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے والے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے۔ جی اللہ کی مطلب گھر میں بیٹھنے کے بجائے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے، اللہ ان کو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان کی مذمت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے جب ان کی جانیں نکالیں گے تو ان سے جو ہے پھر ان کے منہ پہ ماریں گے، ان سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہیں تھی کہ تم جو ہے اس میں کہیں جاتے، ہجرت کر جاتے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ پھر یہ کہ ہم نے اس میں یہ ایک ایکسیپشن پڑھی تھی، جو عورتیں اور بچے کمزور ہیں جو جا نہیں سکتے کہیں، ان کو معافی ہے، اس کے علاوہ جو جان بوجھ کے وہاں رہتے ہیں ان کو معافی نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک امپورٹنٹ ایشو پڑھا تھا آخر میں، وہ کیا تھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا، کفار کے ملکوں میں رہنے کے حوالے سے بھی تھا۔ ہاں جی، جو مطلب اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اگر ہجرت کرتا ہے تو اگر اس کو راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔
ٹھیک ہے، اور ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی جس کے تحت آپ کسی کافر ملک میں رہ سکتے ہیں، وہ 2 صورتیں کون کون سی تھیں؟ مطلب جس صورت میں جائز ہو جاتا ہے رہنا۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ وہاں پہ رہ کے اسلام کی سربلندی کی کوششیں کر رہے ہیں، تبلیغ کرنے کی کریں ہاں، تو کوئی نہ وہ کوئی صورت وہاں میں رہ کے وہ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کر رہا ہے، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری صورت ہم نے جو پڑھی تھی، دوسری جو ہم نے پڑھا، جو کمزور ہوتے ہیں بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل نہیں سکتے اور وہاں وہ مجبوری میں رہ رہے ہیں، وہاں رہنا نہیں چاہتے، وہاں سے وہ بیزار ہیں، دوسرے طرح کے ہم نے وہ لوگ پڑھے تھے۔ تو یہ کہ ہجرت کر جانی چاہیے، ہجرت کرنا ہی بہتر ہے، کفار ممالک میں رہنا نہیں چاہیے کفر کے نظام کے تحت، اور خاص طور پہ جب پابندیاں آپ کے دین پہ لگ رہی ہیں تب تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے صورت ایک یہی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں رہتے ہیں تو وہاں اسلام کے سربلندی کی کوشش کریں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعاؤں کی طرف بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جو دعائیں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا یاد کی تھی، صبح و شام کی دعا تھی۔ یہ دعا ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، اصبحنا واصبح الملک للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ، ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اسی سے ملتی جلتی ہم نے شام کی بھی دعا پڑھی تھی۔ اس سے اگلی دعا پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ میرا خیال ہے یہ لاسٹ ٹائم یہ والی پڑھی تھی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ والی ہم نے پڑھی تھی صبح و شام کی جو ہے، یہ والی بھی جو اس سے اگلی ہے میرا خیال ہے یہ ہم نے پہلے ایک بار یاد کی تھی، یا حیو یا قیوم، یہ پڑھ چکے ہیں جی یہ ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ اچھا، کافی ساری ملتی جلتی دعائیں، ایک دو بھی ہم پڑھ لیں تو ہر ایک کی ہی اپنی فضیلت ہے۔ اس سے اگلی دعا پڑھ لیتے ہیں، صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ گواہی ہے اس میں کہ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یکروح اور فرما بردار تھے، ان کی ملت پر صبح کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی ایک طرح کی اپنے ایمان کی گواہی ہے، تو یہ بھی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ساری دعائیں ایک بار پڑھنی چاہیے، دیکھ کے پڑھیں گے تو کچھ عرصے میں یاد ہو جائیں گی۔ آئے تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 101 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، تقصروا کہ قصر کرو، من الصلاۃ نماز سے، ان خفتم اور اگر تم کو ڈر ہو، ان یفتنکم کہ وہ تمہیں ستائیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدو مبین ہیں تمہارے لیے کھلے دشمن۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ
کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، قصر کے حوالے سے اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قصر جو ہے نماز کو شارٹ کر کے پڑھتے ہیں سفر میں، یعنی کہ جہاں پہ 4 فرض ہوتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہاں پہ 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، قصر میں 2 فرض ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے، اور خصوصاً راہ خدا کے مسافر کے لیے۔ تو آئیے اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ حالت امن میں یہ جو ہے 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں قصر آپ پڑھ لیں فرائض کی جگہ، لیکن حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی، جس طرح سے آسانی ہو، جس طرح سے جنگی حالات اجازت دیں، کھڑے بیٹھے اشارے سے، یعنی جس طرح سے بھی آپ کے لیے ممکن ہو۔ جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فرداً ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آدمیوں کے لیے اگر وہ جماعت کھڑی کر سکتے ہیں تو جماعت سے پڑھیں، قصر پڑھ لیں، ورنہ جو فرداً وہ اپنی الگ الگ نماز پڑھیں۔ قبلہ رو نہ ہو سکے تو جدھر بھی رخ ہو، ٹھیک ہے، یعنی آسانی ہے مسافر کے لیے۔ سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے ہی سے صحیح، ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہیں، کپڑوں کو خون لگا ہو تب بھی مذائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر کوئی ایسا پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، بھلے آپ سواری میں ہیں، بھلے آپ مکمل سجود اور رکوع بھی نہیں کر سکتے، اشارے سے ہی کر سکتے ہیں، جیسے بیٹھے بیٹھے ہم سفر میں ہوتا ہے کہ اکثر کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ کپڑوں کو خون لگا ہونے سے کیا مراد ہے، جیسے اگر کوئی مثال اس کی یہ تھی کہ کوئی جنگ میں ہے، میدان جنگ میں، اس کو جو ہے اس کے دوران اس کے کپڑوں کو خون وغیرہ لگ گیا، ناپاک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں میں معافی دی ہے، نماز کو آسان کر دیا ہے۔ تو ان سب حالتوں کے یعنی حالتیں ہیں، اب اگر کوئی آسان حالت ہے تو آپ مکمل جو ہے 2 رکعتیں قصر کی پڑھیں امن کی حالت میں۔ اگر امن کی حالت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو جس طرح آپ کو آسانیاں پڑھیں، یعنی دیکھیے کہ نماز کے بارے میں کوئی نہ سوچے کہ میں مکمل پاک صاف ہوں، وضو کروں، پورا جماعت ملے نماز پڑھوں، نہیں، اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے تو پھر اس میں ہمارے لیے آسانیاں دی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھیے وضو نہ ہو سکے تو اس کے لیے بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ تو اسی طرح سے نماز اگر آپ ایسی حالت میں، سفر کی حالت میں، کہ وہ نماز بھی کمپلیٹ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی قصر کر دیا ہے۔ یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ حالت جنگ میں بھی دیکھیے معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی اگر کوئی اشارے سے، انگلی کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو نماز پڑھ لے۔ کوئی جیسے بیمار ہے تو وہ بستر مرگ پہ بھی نماز پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک فرض ہے، کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو ہر صورت، ہاں اس میں بے ہوشی ہو گئی، کوئی ایسی حالت کہ انسان ہوش میں نہیں رہا، آپ اس کی نمازیں جاتی رہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی حالت نہیں ہے جس میں معافی ہو۔ ہر حالت میں نماز جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے پڑھنی چاہیے نماز۔ تو اور یہ جو خون لگا ہونا ہے، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو بیماری کا خون ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک تو ہے نا خیز کا، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے بھی، شاید ہم نے مسائل میں گزر چکا ہے حدیثیں جب ہم پڑھ رہے تھے کہ نفاس کا فار ایگزامپل جیسے ہوتا ہے، جو بیماری کا ہوتا ہے، جو مسلسل ہوتا رہتا ہے، جو رکتا ہی نہیں ہے، یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کا خون بند ہی نہیں ہوتا، ایسی صورت میں وہ جو ہے شرعی معذور کہلاتا ہے، اس کی بھی نماز کا پڑھا رکھ دے اس پہ اور اپنی نماز پڑھے، یعنی کہ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دیا۔ تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، جیسے کئی لوگ بہانہ بناتے ہیں بھائی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہوتے، یا یہ وہ نہیں ہوتا، یا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وضو نہیں رہتا، اور پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ آپ جس حالت میں بآسانی جیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ تو جیسے کہ صحابہ نے جنگوں کے موقع پر بھی پڑھی، لیکن ایک موقع تھا، صرف ایک موقع، حالانکہ جنگیں بہت ساری ہوئی ہیں، 70 سے زائد جو ہے غزوات اور سریہ ہوئے ہیں، لیکن ایک جنگ خندق تھی کہ جس کے موقع پر مؤخر کی گئی تھی۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی۔ نبی کریم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتیں اور عشاء کے وتر تو التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے، سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سفر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قصر پڑھتے ہیں،
2 فرض پڑھتے ہیں، تو سنتوں کے پڑھنے نہ پڑھنے میں اختلاف ہے، ہر فرقوں میں اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب فرض ہی چھوٹے کر دیے تو سنتوں کا تو مقصد ہی نہیں رہا، سنتیں تو ویسے ہی سنتیں تھیں، صرف فرض ضروری تھے۔ لیکن یہ کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اور عشاء کے جو وتر ہیں وہ لازمی پڑھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ نوافل آپ کو جب موقع ملتا تھا آپ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ہم تو عموماً سفر میں بھی امن کی حالت میں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہیں پہ جا کے ہمارا اسٹے ہے تو ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی اس طرح سے مشکل بھی نہیں ہوتی، تو بہتر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قصر کے فرض پڑھ لیں اور سنتیں بھی پڑھ لیں، اور نوافل بھی اگر ہو سکتا ہے پڑھ لیں، جتنی آسانی ہے۔ اگر تو آپ بہت زیادہ تھکاوٹ ہے سفر سے تو آپ قصر پڑھیں، اور پھر آپ اگر ہو سکے تو کچھ آپ سنتیں اور نوافل بھی پڑھ لیں۔ اسی بنا پر عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے اور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ابھی اگر راستے میں فار ایگزامپل جہاز میں آپ کہیں جا رہے ہیں تو جہاز میں کوئی نماز کا وقت آ گیا تو آپ صرف جو فرائض ہیں وہ قصر سے پڑھ لیں۔ جب آپ پہنچ کے اپنی منزل پہ جہاں پہ آپ نے جانا تھا تو اب آپ جو ہے نماز تو قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ قصر مسافر ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ کتنے عرصے کا آپ کا اسٹے ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اسٹے جو پیدر پہ ہے، جتنا میرے ناقص علم کے مطابق ہے، وہ 15 دن سے اگر کم کا اسٹے ہے تو پھر آپ مسافر، اگر سے زیادہ کا ہے تو پھر آپ وہاں پہ مقیم ہوتے، پھر آپ مسافر نہیں کہلاتے، بھلے آپ اپنے گھر سے دور ہوں۔ تو اس بارے میں کنفرم کر لیں گے کہ کتنے ڈیز ہیں جس کے لیے آپ مسافر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اگر ڈیز آپ اسٹے کریں 15 دن کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو 15 دن ہی ہے نا ہاں جس میں ہم مسافر ہوتے ہیں۔ 15 سے اگر جی جی زیادہ ہو جائیں، آپ کا فار ایگزامپل 20 دن اسٹے ہے، پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ مقیم ہیں، پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے کہ حنفی مسلک میں ہے کہ راستے میں ہے تو سنتے نہ پڑھے، پھر اگر پہنچ گیا تو اب اگر اس کو ایزی ہے تو افضل ہے پڑھنا، یعنی معافی ہے اس کو، وہ نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے، اگر پڑھ سکے تو افضل ہے پڑھ لے۔ جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بعض ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم وغیرہ۔ تو ابن عمر، ابن مسعود اور عطا کا یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ سفر کسی مقصد کے لیے، کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو۔ حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں صرف نیک مقصد کے لیے ہو تبھی جائز ہے، فار ایگزامپل جہاد، حج، عمرہ یا طلب علم۔ بعض کہتے ہیں کوئی بھی جائز مقصد ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی جائز مقصد ہے، آپ کسی رشتہ دار سے ملنے گئے، کوئی بھی جائز مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ کو آسانی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے، رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطا کے مستحق ہو سکتے ہیں، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا سفر کرنے کا، آپ کو جو ہے اجازت ہے کہ آپ قصر کر سکتے ہیں۔ بعض ائمہ نے مذائقہ نہیں کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ محض اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر آیت کو پڑھیں ذرا، آیت میں تھا کہ تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، تو بعض ائمہ نے کیا کہا ہے کہ مذائقہ نہیں کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی مذائقہ نہیں کا مطلب یہ نا کہ کوئی برائی نہیں ہے کہ اس میں تو کرو، بلکہ محض اس کی اجازت ہے، آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ نماز پوری پڑھے۔ یہی رائے امام شافعی نے اختیار کی، گرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو ترک اولا قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شافعی مسلک میں کیا ہے کہ وہ قصر کو جو ہے قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو اولا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے آپ قصر کریں، لیکن اگر آپ قصر کریں تو جیسا کہ سنت سے بھی ثابت ہے تو یہ افضل ہے۔ امام احمد کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے، افضل ہے، فرض ہے، مکروہ ہے اس کو چھوڑنا، یا کیا ہے، تو تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ سفر حضور سے ثابت ہے جب تو کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی جب آپ سفر پہ ہوں تو۔ حدیث ہاں یہ کہ نفل اور سنتیں پڑھنے پر اختلاف ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ سفروں میں رہا اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اسی کے تائید میں ابن عباس اور دوسرے معتدل صحابہ سے بھی
مستند روایت منقول ہیں۔ حضرت عثمان نے جب حج کے موقع پر مینا میں 4 رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، اور حضرت عثمان نے یہ جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکے میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں متعامل ہوا ہو اور وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہو، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ کبھی بھی سفر میں 4 رکعتیں نہیں پڑے گی، یعنی قصر میں بھی 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، تو اس سے مراد اویسلی پھر یہ لے سکتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں، فار ایگزامپل ظہر کی لے لیں، عصر کی لے لیں، تو وہ نہیں پڑھی ہوں گی کیونکہ وہ تو 4 سنتیں ہوتی ہیں نا۔ تو ہم نے جیسے پڑھا کہ سنتیں اگر کوئی پڑھی ہیں تو فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں اور وتر پڑھے ہیں، اس کے علاوہ نوافل جب آپ کو آسانی ہو۔ ان اکثر روایات کے خلاف 2 روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ ہی کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ تو ایک ہم نے موقع پڑا کہ حضرت عثمان نے 4 پڑھائی تھی، تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، کیونکہ وہ اس شہر کے باشندے تھے، ان کا شادی وہاں مکے سے تھی۔ اور البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک سفر، ایک حالت بین السفرہ والحضرہ بھی ہوتی ہے جس میں ایک ہی عارضی فرد گاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی کریم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ تو جو ہے البتہ یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو مسلک ہے وہ خود بھی اس کے خلاف تھا کہ قصر نہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک موقع پر جیسے بتایا گیا، فرمایا گیا تھا کہ دونوں درست ہیں، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سفر ہوا ہوگا جس میں وہ مقیم ہوئے ہوں گے۔ رہے قرآن کے یہ الفاظ کے مذائقہ نہیں، اگر قصر کرو تو اس کی نظیر سورہ بقرہ کے رکوع 19 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے متعلق یہی الفاظ فرمائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے، لیکن حالانکہ وہ مناسک ہے حج کا، وہ واجب تھا، لیکن یوں فرمایا گیا تھا کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے، حالانکہ یہ صحیح مناسک حج میں سے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا، یا ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی۔ نہیں، لوگ اکثر ڈرتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں گناہ ہوگا، ہم نمازیں پوری نہیں پڑھ رہے، ہم تو بڑے امن میں بیٹھیں، حالانکہ جب ایک آسانی دی گئی ہے، ایک واجب، ایک مسلک کے اکارڈنگلی تو وہ واجب بھی ہے، دوسرے کے اکارڈنگلی افضل ہے، تیسرے کے اکارڈنگلی اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، تو جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اوبیسلی آپ قصر کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا یا تمہارے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کی بھی تفسیر میں کچھ جو ہے باتیں رہتی ہیں، کچھ دوسرے مسلکوں کے، اوبیسلی انہوں نے مودودی صاحب جو تفسیر بیان کرتے ہیں ہر مسلک کا ہی اس میں اوپینین بیان ہوتا ہے، تو اس لیے کافی ڈیٹیلڈ ہوتا ہے جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، یہاں تک اس کو ریوائز کر لیجئے گا تاکہ مسئلہ ہمیں کلیئر ہو جائے، یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔